الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ محترم سامعین اکرام، اب ہم ان آیتوں کے لفظی معنی معلوم کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن پاک سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو تم یہ کام اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر بچو اس آگ سے کہ ایندھن اس کا ہے آدمی اور پتھر، تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے اور اللہ کی عبادت کی طرف اور اس کے احکام کی اطاعت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی الہی کی صحت کی عقلی دلیل ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اس وحی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہیں کہ آیا یہ حق ہے یا نہیں، تو یہاں ایک ایسا معاملہ موجود ہے جسے ہم تمہارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ کن انداز میں بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح بشر ہیں، کسی اور جنس سے نہیں۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے تم انہیں جانتے ہو۔ وہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، انہوں نے تمہارے سامنے ایک کتاب پیش کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے اسے خود گھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو اس جیسی ایک صورت، یعنی 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اپنے جن ایوان یعنی مددگار و انصار اور حمایتیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ تمہارے لیے یہ کام بہت آسان اور معمولی ہے، خاص طور پر جب کہ تم فصاحت و خطابت کے میدان میں شہ سوار ہو اور اس رسول کی عداوت میں بھی بہت آگے ہو۔ اگر تم نے اس کتاب جیسی ایک صورت بھی پیش کر دی تو تم اس کتاب کو جھوٹ بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر تم اس جیسی ایک بھی صورت پیش نہ کر سکے
اور اسے پیش کرنے سے مکمل طور پر عاجز آ گئے تو تمہارا یہ عجز اور بے بسی رسول اور وحی الہی کی صداقت کی بڑی نشانی اور واضح دلیل ہے۔ پھر تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو اور اس آگ سے بچو جس کی گرمی اور حرارت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ دنیاوی آگ کی مانند نہیں ہے جسے لکڑی کے ایندھن سے بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ بیان کردہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے تو ان کا انکار کرنے سے ڈرو۔ اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات کو آیت تحدی، مقابلہ کرنے کی دعوت دینے والی آیات کہا جاتا ہے۔ تحدی سے مراد ہے مخلوق کو قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز کر دینا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہو اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ اس جیسا قرآن بنا لائے تو اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پس مشت خاک سے بنے ہوئے انسان کا کلام اور رب الارباب کے کلام کی مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ناقص اور تمام پہلوؤں سے محتاج ہستی اس کامل ہستی کے کلام جیسا کلام کیسے پیش کر سکتی ہے جو تمام پہلوؤں سے کمال مطلق کی اور بے پایا بے نیازی کی مالک ہے۔ یہ چیز دائرہ امکان اور انسانی بساط سے باہر ہے۔ ہر وہ شخص جو کلام کی مختلف اصناف کی تھوڑی بہت بھی معرفت رکھتا ہے، جب قرآن کا اصحاب بلاغت کے کلام سے تقابل کرے گا تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں مبتلا ہو، میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے یہ وہ شخص ہے جو شک میں مبتلا اور حیران و پریشان ہیں، جو گمراہی میں سے حق کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر وہ طلب حق میں سچا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وہ شخص جو حق کے ساتھ عناد رکھتا ہے اور حق کو پہچان کر بھی اسے ترک کر دیتا ہے، اس کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس نے حق کو اپنی جہالت کی وجہ سے ترک نہیں کیا، بلکہ اس نے حق کو اس کے واضح ہو جانے کے بعد رد کیا ہے۔ یعنی سوتے ہوئے انسان کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان جو جاگا ہوا اور پڑا ہوا ہے تو اس کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے وہ متشکک شخص، وہ شک و شبہ میں مبتلا شخص جو تلاش حق میں سچا جذبہ نہیں رکھتا بلکہ وہ حق سے گریز کرتا ہے اور تلاش حق میں تگ و دو نہیں کرتا، یعنی کوشش نہیں کرتا تلاش حق کی، وہ اکثر و بیشتر قبول حق کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان جس پر حق واضح ہو گیا لیکن وہ تب بھی اس حق کو عناد یعنی دشمنی کی وجہ سے ترک کرتا ہے تو توفیق اسے کیسے ملے گی؟ اس مقام عظیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف عبدیت، یا آپ کہہ لیجیے کہ کامل عبدیت، عبد کامل کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت آپ کی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑا مقام، عبد کامل ہونا یہ سب سے بڑا مقام۔ اس مقام بلند تک اولین و آخرین میں سے کوئی شخص بھی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ جیسے معراج کے موقع پر آپ کی عبدیت کو بیان فرمایا، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مخاطب کیا؟ اپنا بندہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا۔ قرآن کی تنزیل کے وقت بھی آپ کی عبدیت کو بیان فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے کہ نہایت برکت والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ارشاد، اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس قسم کی دیگر آیات سے اہل سنت کے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی ہوئی ہیں، جبکہ معتزلہ اس بات کے قائل نہیں۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ گنہگار اور کبائر کے مرتکب گنہگار موحدین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خوارج اور معتزلہ کے عقیدے کے مطابق اگر گنہگار موحدین کے لیے جہنم میں دوام یعنی تسلسل اور خلود یعنی ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ صرف کفار کے لیے تیار نہ کی گئی ہوتی۔ نیز اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عذاب اپنے اسباب یعنی کفر اور مختلف گناہوں کے ارتکاب سے ثابت ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العظیم ہم پھر آگے کی آیتوں کا اس کے بعد مختصر تفسیر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔